پڑھ تو قرآن رہا ہوں، اور آپ اعتراض بھی نہیں کر سکتے میرے اوپر۔ ہاں آپ اعتراض کر سکتے ہیں، کیوں؟ سبحانی صاحب یہ جو آپ کام کر رہے ہیں سجدے کی حالت میں، اس کام کو میرے نبی نے منع فرمایا ہے۔ مولانا صاحب سجدے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرنا اللہ کے نبی نے منع فرمایا، آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ جواب ہے آپ کے پاس، جواب ہے ہمارے پاس۔ اگرچہ نیک کام ہے، قرآن کی تلاوت ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن سجدے کی حالت میں منع ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے صحیح مسلم کے اندر مشکات المصابیح کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خبردار، مجھے رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کس کو منع کیا گیا؟ کون کہہ رہے ہیں؟ آقا دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خبردار، مجھے منع کیا گیا ہے قرآن مجید رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں نہیں پڑھنا ہے۔ جب اللہ کے نبی کو منع کیا گیا، مجھے کہیں گے سبحانی صاحب آپ کو کس نے اختیار دی ہے پڑھنے کا؟ آپ کو کس نے کہا ہے یہ کام کرنے کے لیے؟ معلوم ہوا عمل جتنا ہی نیک کیوں نہیں ہے، نیت کتنی صاف کیوں نہ ہو، اگر وہ شریعت محمدیہ کے خلاف ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ کوئی انسان ایسا کام کرتا ہے جس پہ ہمارا حکم نہیں ہے، ہمارا اس کے اوپر آرڈر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، فہو رد، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا یہ تو بات رہی آپ کی اور میری۔ جس نے ایک گھڑی میرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھڑی جس نے دیکھ لیا ایمان کی حالت میں اور اسی حالت میں فوت ہو گیا، اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ دنیا کائنات کے جتنے بڑے محدث گزرے ہیں، جتنے بڑے ولی گزرے ہیں، سب مل کر کے صحابی کا مقابلہ، سارے تبع تابعین بھی مل کر صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سارے تابعین مل کر صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ صحابی رسول ہو اور وہ عمل کرے شریعت محمدیہ کے خلاف ہو، عمل اس کا بھی قابل قبول ہو۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول تھا نا، قربانی سے پہلے جانور ذبح کر دیا، مشہور حدیث ہے، قربانی کے موقع پہ آپ خاص طور پہ سنتے ہیں اس حدیث کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے، قربانی کا گوشت موجود، فرمایا اتنا جلدی کس نے بکری جانور ذبح کر لیا؟ اللہ کے نبی فلاں صحابی نے کیا۔ اللہ کے نبی نے بلوایا، کیوں بھئی؟ اللہ کے نبی میں نے سوچا آج سب سے پہلے سب کے گھر میں اور اللہ کے نبی کے گھر میں گوشت میرا پہنچے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قربانی عید نماز سے پہلے تم نے کر لی ہے، یہ قربانی نہیں ہے، یہ صدقہ ہے، یہ تمہاری قربانی قابل قبول نہیں ہے، اب جاؤ دوسرا جانور خریدو اور اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ معلوم ہوا عمل کرنے والا صحابی رسول ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ شریعت محمدیہ کے خلاف ہے تو عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو پھر میں اور آپ کون ہیں اس بات کو لے کے بیٹھنے والے کہ نہیں یہ کام نیک ہے، کون سی حرج ہے؟ اگر ہم یہ کام کر لیتے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں نا، کون سا برا کام کر رہے ہیں؟ روزہ رکھ رہے ہیں نا، رجب کے اندر 27 رجب کو روزہ رکھا جاتا ہے، اور اس روزے کا نام جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے معراج کا روزہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس روزے کو مریم علیہ السلام کا نام دے کر بھی مریم روزہ بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا اس روزے کو تیسرا نام جو دیا جاتا ہے اس روزے کو وہ یہ بھی ہے کہ ہزاری روزہ اس کو نام دیا جاتا ہے، لکھی روزہ اس کا نام رکھا گیا ہے۔ یہ 3-4 نام ہیں جو نام رجب کے اندر اس کا نام رکھا گیا ہے کہ اس نام سے روزہ رکھا جاتا ہے۔ اب مجھے بتلائیں جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، کیا ہمیں اس کا اختیار ہے؟ ایک حدیث اگرچہ سندن کمزور ہے لیکن اس حدیث کو تقویت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر صحیح حدیث جو اس کو تقویت دیتی ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صام رجب عن صام رجب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ ابھی حدیث سندن کمزور ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اگر ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ وضاحت موجود دوسرے لفظوں میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو دیکھتے کہ وہ خاص رجب کا روزہ رکھ رہا ہے، اگر روٹین وائز رکھ رہا ہے تو پھر نہیں۔ ایک انسان
ایام بیس کے روزے رکھتا ہے، مثال طور کے 13، 14، 15 یہ ایام بیس کے روزے ہیں، ٹھیک ہے، یا پیر اور جمعرات کا روزہ ہے، اس روٹین میں وہ روزہ رکھتا ہوا آ رہا ہے، پھر اس کے روزوں کے روٹین میں 27 کا روزہ آ گیا تو نو پرابلم، پھر رکھ سکتا ہے، کوئی ایک روٹین ہے اس کی، لیکن خاص طور پہ روزے کو خاص کرنا یہ منع ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھتے تو ساتھ ہاتھ میں چھڑی پکڑ کر سامنے دسترخوان لگا کر روزہ اس سے افطار کرایا کرتے تھے، اور کیا کہتے، کلو وشربو شہر کانا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو الفاظ پڑھا کرتے تھے کہ کلو فإنہ شہر کانا تعظمہ الجاہلیۃ، کہ کھا پی لو، روزہ افطار کر لو، یہ دور جہلیت والی حرکتیں کیا لے کے بیٹھ گئے ہو؟ یہ دور جہلیت والا کام ہے کہ دن کو خاص کر کے اپنی طرف سے بنا لینا اور اس کام کو سر انجام دینا، یہ کام فرمایا کھایا پیا کرو، اس مہینے کی تعظیم کرنا یہ دور جہلیت کا شیوا ہے جس کو ہم مسلمان عام کر کے بیٹھ گئے۔ اچھا، اس کے اندر سب سے جو دوسرا کام کیا جاتا ہے، ایک تو یہ روزے کے حوالے سے جس کی میں نے 2-4 دلیلیں آپ کے سامنے رکھیں، اور ایک اور کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کوئی بھی کام دین شریعت کے اندر عبادت کے لحاظ سے، قاعدہ یاد رکھیں، دین اسلام کے اندر عبادت کے لحاظ سے کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں، اگر وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے تو آمنا و صدقنا، سمعنا و اطعنا، اگر وہ قرآن و حدیث میں ثابت نہیں ہے، اس کا عمل موجود نہیں ہے، تو پھر وہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ عبادات کے اندر یہ بات یاد رکھیے، کیونکہ جب بھی ہم کسی جگہ کے سوال رکھتے ہیں جواب یہی ملتا ہے، یہ پنکھے لگائے ہیں تو پہلے کہاں سے آئے تھے؟ اب یہ کاروں میں گھوم رہے ہو، پہلے کاریں کہاں تھی؟ پہلے تو اونٹ تھے۔ یہ جواب نہیں ہے، بات ہو رہی ہے عبادات کے اندر کوئی کام ایسا کرتے ہیں، اور دنیا کے اندر کوئی ایک اتھینٹک کتاب مجھے لا کے دے دیں، پروف کے ساتھ کوئی ایک کتاب مجھے لا کے دے دیں جس کے اندر یہ تقسیم کی گئی ہو کہ یہ بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت ضلالہ ہے، یہ بدعت گمراہی والی ہے، یہ بدعت اچھی ہے، کوئی ایک کتاب لا کے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے اندر پڑھا کرتے، کیا پڑھتے؟ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت وہ جس طرح کی مرضی ہو، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر بدعت گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور ہر گمراہی کا راستہ کہاں لے کے جاتا ہے؟ جہنم کے اندر۔ پھر یہ نام دے کر تقسیم کرنا کون سی کتاب کے اندر ہے؟ یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں جن کو لے کے ہم بیٹھ گئے اور ان کے اوپر ہم چلتے جا رہے ہیں، زندگی گزارتے جا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے اندر خاص طور پہ جو کام کیا جاتا ہے، وہ بعض لوگ اس کے اندر ایک اور کام بھی کرتے ہیں کہ ماہ رجب کا پہلا جمعہ، آج پہلا جمعہ ہے نا، پہلا جمعہ یہ جب آتا ہے تو جمعہ اور جمعرات کے درمیان جو رات بنتی ہے، کل جمعرات تھی، آج جمعہ ہے، جو رات گزری ہے، اس رات کو مغرب سے لے کر عشاء تک اس کے درمیان 12 رکعتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ کتنی رکعتوں کا؟ 12 رکعتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ 12 رکعتیں جو پڑھی جاتی، اسے کہتے ہیں صلاۃ الرغائب، نماز کا نام ہے۔ اب اس کی کوئی اتھینٹک دلیل نہیں ہے، بلکہ میں آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں تو بات کر ہی چکا ہوں کہ کوئی ایسا کام جو دین شریعت سے ثابت نہیں ہے اسے کرنا وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا بنایا جاتا ہے؟ یہ میرے پاس کتاب ہے، منیر قمر حافظہ اللہ ہیں جنہوں نے کتاب لکھی، اور باقی کتب حدیث کے اندر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، علامہ ارقانی رحمہ اللہ، باقی کتب حدیث کے اندر بھی ان کی وضاحت موجود ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ 12 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اور 2-2 کر کے پڑھی جاتی ہیں۔ کتنی کر کے؟ 2-2 کر کے پڑھی جاتی ہیں۔ طریقہ کار یہ ہوتا ہے، پہلی رکعت کے اندر جو ہے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر جو صورت ہے سورۃ القدر، یہ 3 دفعہ پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد 12 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد نماز مکمل کی جاتی ہے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد نماز سے فارغ ہو کر 70 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، اور پھر سجدے میں جا کر گر جاتے ہیں، سجدے میں جا کر پھر سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح 70 مرتبہ یہ پڑھتے ہیں۔ اب یہ پوچھا جائے کہ میرے پیارے بھائی، اب آپ پوچھیں تو کہیں کہ مولانا صاحب نماز سے روک رہے ہو، آپ نماز جیسے عمل سے روک رہے ہو؟ نماز
وہ اللہ کے ولی، نماز ہو، رب کا قرآن ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، ادروائز کوئی بھی کام ہے دین اسلام کا، اگر اس سے شریعت اجازت نہیں دیتی تو وہ عمل قابل قبول ہے ہی